بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ڈاکٹر سنغوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کفایت شعاری کی باتیں بڑی بڑی ہوئیں جب سے پاکستان میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ایک بات ہوئی کہ جناب یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ تو صرف قیاس آرائیاں تھیں۔ اب جو نئی گورنمنٹ سیٹ اپ آتا ہے وہ اپنے طور سے اپنی فوج، یہ وہ فوج جو کابینہ کے اندر موجود ہے اور بہت بڑی کابینہ ہمارے پاس نہ جانے کیوں 18ویں ترمیم کے بعد بھی موجود ہے کہ فیڈرل میں ہم الگ لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب صوبے میں ہم الگ لوگوں کو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ایوانوں میں سجے ہیں۔ کیوں میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ کفایت شعاری کے نام پہ پاکستان کو چلانے کے بعد نام پہ پیٹرول کی پرائس اوپر کرتے ہیں اور لیوی کے نام پہ یہاں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رہی تھی۔ جہاں بات ہوتی ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی، وہاں پیٹرول کے پرائس تو بڑھائے جا سکتے ہیں، دوسرے چیزوں پہ آپ کے ٹیکسز تو بڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن حکومت اپنے اخراجات کو کم کرنے کی بات کرے تو صرف وہ میٹنگز اور کتابوں تک ہی رہ جاتی ہے۔ یہ کتابوں اور صفحات کے پنے کسی کی اپنی پرسنل زندگی پہ اثر انداز نہیں ہو رہے اور عوام اس وقت برے حال میں۔ دوسرا ٹاپک جس پہ آج بات کریں گے، یہاں پہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر جاری ہوا اور عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے انہیں ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کے لیے، لیکن جب ہاسپٹل کو بدلا گیا اور تمام چیزیں ہوئیں تو لگتا ہے کہ اگر کوئی معاملات ٹھیک ہونے بھی جا رہے تھے تو بیچ میں آپ کی جو حکومت ہے اس کو ٹھیک کرنا نہیں چاہ رہی۔ یہ نیتوں میں فطور ہے یا یہ کہا جائے کہ حکومت ڈر رہی ہے؟ حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہی حکومت ہے جو کہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود ہے۔ جی ہاں، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کو اس وقت دو محاذوں کا سامنا ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی اور دوسری طرف وہ لوگ جو کسی اور کو نکلوا کے شاید اس دھارے میں، حکومت کے دھارے میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کچھ۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہے ظفر الجمیل شیخ صاحب، آپ چیئرمین کے HRM ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مجھے جوائن کیا ہے اشرف غوری صاحب نے، آپ تجزیہ کار ہیں، سر پروگرام میں آپ کو بھی ویلکم کریں گے اور کچھ دیر میں مجھے جوائن کریں گے رضوان خانزادہ صاحب، PTI صاحب کا تعلق ہے۔ ظفر الجمیل شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت جب ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کا احتجاج لگتا ہے کہ وہ صرف احتجاج لفظوں پہ رہ گیا ہے، پیٹرول لیوی کے خلاف بڑا احتجاج ہوا لیکن کوئی حل نہیں نکلا، کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے یہاں کام کچھ اچھے ہوتے ہیں لیکن دیر آئے درست آئے سمجھ کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی لیوی پہ تو میں آتا ہوں، میں پچھلے 1.5 سال سے چیخ رہا ہوں کچھ آپ کے اس پہ الیکٹرک چارجز پہ بھی کہ بہت ہی سمجھیے کہ ان ریالسٹک ہم سے چارجز ہو رہی ہے کمپیریٹیولی اٹس کاسٹ پر یونٹ، اور وہی پیٹرول میں تو 3-4 ٹیکس اوپر ٹیکس۔ یہ لاز ہے کہ ایک ٹیکس اگر آپ نے چارج کر لیا ہے، ایک اگر مثال کے طور پہ موبائل پہ، اس ٹیکس کے اوپر آپ سیکنڈ ٹیکس نہیں کر سکتے آپ، لیکن 4-5 تو ٹیکس ہیں اس کے اندر۔ پلس میں یہ 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کا کروڈ آئل لوکل پروڈکشن از اوور 80,000 بیرلز پر ڈے آن این ایوریج، تو وہ کن ریفائنریز میں جا رہا ہے؟ اس کی جو بائی پروڈکٹ نکل رہی ہے وہ ڈیزل کی صورت میں، پیٹرول کی صورت میں، بیچومن کی صورت میں یا پیٹکوک کی صورت میں، تو اس پہ آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں پرائس کا؟ آپ تو انٹرنیشنل مارکیٹ دیکھتے ہیں اور پوری ایز اے ہول آپ اس کے اوپر چارج کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک اچھا اقدام کیا، شاید وزیر اعظم صاحب کو، چونکہ کل وہ 2 روز تھے بھی ایسے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا تھا عمران خان کا، تو انہوں نے کہا کہ ریفائنریز کو کہ بھئی آپ ریویو کیجئے، تو انہوں نے شاید 32 سے کتنے روپے کم کیے دوپہر کو، اور شام تک انہوں نے 1 روپے 75 پیسے بڑھا دیے، چونکہ کچھ سینٹ بڑھنے کی خبر آ گئی تھی باہر سے آپ کے کروڈ پہ۔ تو یہ تو ہماری نیتوں کہ اس سے بھی اور زیادہ کم ہونے چاہیے۔ تو آپ کی لوکل پروڈیوس ہے نا، خالی دیکھیں تو یہ اب دیکھ رہے ہیں پچھلے 5-10 سال سے کہ ڈیزل کی قیمت پیٹرول سے اوپر ہے، ورنہ پورا گزشتہ 60 سال کم از کم اٹھا کے دیکھ لیجئے آدھے سے بھی کم ہوتا تھا ڈیزل کی پرائس نسبتاً پیٹرول، اس لیے کہ وہ اس کا یوز انڈسٹریل ہے، ٹرانسپورٹیشن میں۔ آپ ٹرانسپورٹیشن میں ظاہر ہے سمجھے کہ ایک زمانے میں صرف 8,000 ٹرک پر ڈے کراچی سے چلا کرتے تھے، اب کا پتہ نہیں، ہم لاجسٹک میں تھے جب، اس سے زیادہ ہی ہوں گے اب ظاہر ہے، تو سب ڈیزل یوز کرتے ہیں۔ ڈیزل کم کاسٹ ہوگی تو ایک پروڈکٹ جو میں کراچی امپورٹ کر کے لاہور لے آ کے بیچنا ہے، میری پروڈکٹ کاسٹ کم آئے گی، وہ مجھ سے کم کرایہ دینا پڑے گا، اور اسی وجہ سے ہمیشہ ہاف سے بھی کم ہوتا تھا۔ اگر 30 روپے لیٹر پیٹرول ہے تو یہ ڈیزل 12 روپے ہوا کرتا تھا اور سالہ سال چلا ہے۔ اس وقت ہے کہ ڈیزل میں غاز پیٹرول سے زیادہ مہنگا کر دیا ہے پچھلے سال 2 سال سے انہوں نے، تو یہ بھی بہت غلط بات ہے، جبکہ اس کی کاسٹ کم آتی ہے۔
تو جب آپ ڈیزل کو فردر ریفائن کرتے ہیں تو پھر آپ پیٹرول کی طرف جاتے ہیں. یہ الٹا حساب کیا ہوا. چلیں کچھ تو دیا انہوں نے ریلیف عوام کو کہ ڈیزل پہ ریفائنریز کا جو ڈیزل ہے اس پہ پیسے کم کیے انہوں نے. اب لیویز پہ آ جائیے. یہ وہ ٹیکس ہے جس کا 1 روپیہ بھی مجھے بحیثیت عوام نہیں ملتا. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس وقت جب عالمی پورے کا پورا فیڈرل گورنمنٹ لے جاتی ہے اور وداؤٹ اینی شیئر وہ سب اپنی عیاشیوں میں کھا جاتے ہیں. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا جم غفیر آپ کے کیبنٹ کا. اگر میں بھول رہا ہوں آرٹیکل میں یاد نہیں آ رہی, آپ کا کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ایک آرٹیکل ہے جس میں فیڈرل کیبنٹ میرے خیال سے 11 یا 18 سپر نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال سے 11 ہے, آئی ایم ناٹ رانگ, بھی دیکھ لوں گا میں. تو یہ آپ کے قوانین موجود ہیں, آئین موجود ہے, اس کو آپ مسلسل بریک کرتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ کے اپنے مفادات آڑے نہیں آ جاتے. مجھے میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب 18ویں ترمیم ہو گئی, اب وہ ٹھیک ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے, مرکزیت پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن جب صوبوں کے پاس اپنے لوگ موجود ہیں پھر وفاق میں بھی اتنی منسٹریز بٹھائی ہوئی انہوں نے, کوئی ضرورت نہیں. اب اگر آپ نے مثال کے طور پہ لا اینڈ آرڈر آپ نے صوبوں کو دے دیا ہے تو کسی آپ سمجھیں کہ کسی کو بادشاہ بنا کے آپ کو فیڈرل ٹی منسٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر انڈسٹریز اگر آپ نے صوبوں کو ایجوکیشن صوبوں کو دے دی ہے تو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کی ضرورت ہی نہیں, جو عام طور پہ الٹریٹی لایا جاتا ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے یہاں کا, اس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. تو یعنی پہلا جو آپ کا بجٹ آیا تھا آزاد ہونے کے بعد اس میں ایسی 2.3 یا 2% وہ اس وقت کے حساب سے بھی کم تھے, لیکن ظاہر حالات ایسے تھے پاکستان کے. ابھی محمد علی جناح صاحب حیات تھے پہلے بجٹ میں 2.2% رکھا گیا تھا آپ کے ایجوکیشن کے لیے. دیٹ اسٹل ریمین سیم, کبھی 3% نہیں ہوا. پچھلے 20 سال اٹھا کے دیکھ لی کسی بجٹ میں 3% نہیں انہوں نے الوکیشن کی ہے ایجوکیشن کے لیے. چلیں پنجاب میں خرچ ہو جاتا ہے, کے پی میں, سندھ میں تو وہ بھی نہیں خرچ ہوتا, وہ بھی کھا لیا جاتا ہے. تو یہ تو ہماری پرائرٹیز, وہ ایجوکیشن جو کہ دنیا پہلی پرائرٹی رکھتی ہے. گورنمنٹ آپ سے سوال پوچھ رہی ہے, آپ کیسے پاکستان کے مسائل کو حل کریں گے؟ کیا وہی کہتی ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, آئی ایم ایف کے قرضوں کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیٹرول لیوی میں اضافہ کریں؟ دیکھیے آپ لوگوں کے لیے, انڈسٹریلسٹ کے لیے وہ حالات ایسے فراہم کیجئے کہ وہ انڈسٹریز لگائیں تاکہ روزگار آئے, لوگوں کے پاس پیسہ آئے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے. آپ ایک بہت ہی ضخیم رقم آپ ٹیکس کی صورت میں ایف بی آر سے سیل ٹیکس کی صورت میں لے رہے ہیں, کئی ہزار ارب روپے, وہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اس کو آپ خرچ کیجئے, عوام کی بہتری کے لیے خرچ کیجئے, اپنی عیاشی کم کیجئے. ایک چھوٹا سا فیڈرل منسٹر چل رہا ہوتا ہے تو آگے پیچھے 4 گاڑیاں جو 1 لیٹر میں 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر چلتی, اس سٹینڈرڈ گاڑیاں چل رہی ہوتی جو دنیا میں ایون امریکہ میں نہیں ہوتا, جو بہت ہی ویل آف کنٹریز ہیں. یورپ میں نہیں ہوتا, آپ ویسٹ جاتی رہتی ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے. وہاں میں نہیں دیکھا منسٹر کے, ایک عام منسٹر کے اطراف میں جم غفیر. عیاشیاں ختم کیجیے اپنی آپ, اتنی ہیوی کیبنٹ کی ضرورت ہی نہیں. کہ جو آپ نے صوبہ چیزیں چلے وہ صحیح دی ہے غلط دی ہے, آپ نے 18 امینڈمنٹ کے بعد اگر وہ ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو اس کے منسٹر, فیڈرل منسٹر کیا کی ضرورت کیا ہے, اس کو آپ کہیں اور استعمال میں لائیے. ان کو ان کی جو ان کی جسے کہیں گے قابلیت جو ہے, قابلیت کے حساب سے استعمال کیجئے آپ اپنے بندوں کو. نہ کہ ایک بندہ جس کا جو میٹرک پاس نہیں ہے اس کو آپ ایجوکیشن منسٹر بنا دیں گے. ایک بندہ جس کا جو بی اے اس نے کیا ہوا ہے اس کو آپ پیٹرولیم منسٹر بنا دیں گے. اچھا, اگر میں اس کو سیاست کے تناؤ پہ دیکھوں تو جماعت اسلامی کا بھی ریسنٹلی ہمیں دھرنا نظر آتا ہے. انہوں نے کچھ ایک اسٹوڈنٹس کی عدالت بھی بنائی ہوئی تھی جس میں انہی کے ایک ساتھی جو ہے وزیر اعظم کو بھی سزا دے رہے تھے, تو منسٹرز کو بھی سزا دے رہے تھے. وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی تھی کہ جی ہم ان کو کہتے ہیں جناب پیٹرول میں جو ہے وہ کمی کریں, ورنہ یہ نوجوانوں کی جینزیز کی عدالت ان کو یہ سزا دیتی ہے. یہ والے ہتھ کنڈے کب تک چلیں گے؟ کوئی سمجھے گا کہ واقعی کوئی طاقت ہے, واقعی ہم نوجوانوں کو استعمال کر کے اس کو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, یا صرف یہ سیاست کے لیے وقتی طور پہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, دھرنا دے دیا, عدالتیں لگا دی؟ دیکھیں بڑا مختصر سا جواب دوں گا آپ کو. یوں تو پاکستان المیوں سے بھرا ہوا ہے 47 سے لے کے آج تک. یہ واحد ملک ہے جس نے غلامی میں کم المیے دیکھے ہیں, غلامی سے نام نہاد نکلنے کے بعد اس نے اس سے کہیں زیادہ المیے دیکھے اور تسلسل سے ہے. پاکستان کے المیوں میں 2 بہت بڑے المیے ہیں. ایک جمعیت علماء اسلام
بہت معذرت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ فضل الرحمان گروپ، اور دوسرا بہت بڑا المیہ ہے پوری قوم کے لیے جماعت اسلامی. اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کرپشن بھی میں نہیں سمجھتا، جتنوں کو میں جانتا ہوں ان کے یہاں کوئی ہے تو مطلب دینی تعلیم بھی آٹے میں ہوتی ہے، نمک کے ہاں برابر ہے. دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے. لوگ ان کے پیچھے نکلتے ہیں، کیوں نکلتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا جمع کر لیتے ہیں لیکن رزلٹ کبھی نہیں لیتے ان لوگوں سے. یہ دھرنے چل رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ کل بھی سوچ رہا آپ کی کیبنٹ میں پوچھا چلو ان کا پارٹ بنے، ہماری والی بات کر رہے ہیں، ہم بھی نکلے ہوئے ہیں اب الیکٹریکل چارجز پہ اور فیول چارجز کم ہونے چاہیے. تو 8 بندے ہمارے ہیں اور اس میں سے 4 نے کہہ دی سب کوئی فائدہ نہیں، بائی دا ٹائم ان کے پاس پہنچیں گے ہو سکتا ہے ان کا جلد ڈیفیوز ہو چکا ہو. تو یہ اچھی موومنٹ بناتے ہیں جماعت اسلامی والے ہمیشہ، لیکن کس چیز پہ آ کے یہ خاموش ہو جاتے ہیں اور یو ٹرن لے کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، یہ بات آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، اس لیے میں ان کو المیہ کہتا ہوں، قوم کا المیہ ہے، اس لیے کہ یہ بڑا کچھ ٹھیک ہے. کر پھر میں سکتے ہیں، اسٹوڈیو لوگ میں واپس فالوورز آتی ہیں، ہوں. لوگ بالکل، کرتے نہیں ہیں. چونکہ مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں رضوان خانزادہ صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں. رضوان خانزادہ صاحب، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. رضوان خانزادہ صاحب، اس وقت آپ تمام پی ٹی آئی کے لیے خوشائن بات تھی کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، وہ یقیناً آپ کے پانی کے حق میں تھا، لیکن پھر ہم معاملات کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپتال کے معاملے میں رد و بدل کرنا، وقت پہ چینج کر دینا، کیا لگتا ہے آپ کو حکومت کیا چاہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. لگتا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو شروع دن سے لگ رہا ہے یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے یہ 2 سال پہلے دینا چاہیے تھا. علاج کرانا تو ہر انسان کا حق ہے، جیل میں قیدی ہو علاج کرانا چاہیے. صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب نے اپنی ساری جیل جتنی کاٹی 3 4 5 6 7 سال وہ ضیاء الدین ہاسپٹل میں کاٹی. اس کے بعد نواز شریف صاحب 10 سال علاج کے بہانے جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے. یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ جی علاج کرانے کے لیے کوئی انٹرنیشنل پمس اسپتال نہیں جا سکتا یا کوئی پرائیویٹ علاج قیدی کا نہیں ہو سکتا. یہ عمران خان صاحب کا حق ہے، حق تھا اور حق رہے گا جب تک وہ جیل میں ہے. بات سیدھی یہ ہے کہ اس ملک کے جو طاقتور ادارے ہیں جو اس ملک کو 1948 سے لے کر آج تک چلا رہے ہیں، فیصلے وہی کرتے ہیں، وہی اس ملک کو چلاتے ہیں، وہی 47 پہ جتاتے ہیں، وہی جن کی وجہ سے یہ نظام سارا گڑبڑ ہو چکا ہے. اب یہ ان اداروں کو سوچنا ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب کو آپ نے ایسے ہی جیل میں رکھنا ہے؟ کیا آپ نے سوچ لیا ہے کہ عمران خان صاحب اندر ظلم کا شکار ہوتے رہیں؟ کیا آپ نے سوچ لیا ہے کہ یہ بیمار رہیں اور اس کے بعد استثنا حاصل کیا گیا ہے؟ تو آخر مقاصد کیا ہیں؟ سر، ہمیں تو یہ جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہاسپٹل کے بعد والا جو ہے بنی گالا اسٹیپ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ واپس سے تمام یہ چیزیں ویسی چلتی ہیں جیسے 3 اب سال سے مسئلہ چل رہی یہ تھی. ہے غلط ہے، کہ ہم بھی مانتے ہیں. دیکھیں جی، بنی گالا کا اسٹیپ ہو یا کہیں کا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کس چڑیا نے اطلاع دی ہے. ہمارے پاس جو کووں کی اطلاع ہے وہ کوے یہ بتا رہے ہیں کہ ظلم مزید اور بڑھ رہا ہے، خان صاحب کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر عظما صاحبہ خان صاحب کی بہن ہیں، وہ رات کو خان صاحب کے ساتھ رہی ہیں. انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے کہ خان صاحب کی طبیعت درست نہیں ہے، خان صاحب کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے. تو ہم علیمہ خان صاحبہ تو 1 سال پہلے کہہ گئی ہیں کہ خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، جیل میں خان صاحب کو زہر دے دیا گیا ہے. یہ ساری افواہیں، ساری باتیں، ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن دیکھنا پتہ کیا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے. کیا حکومت اپنا پاور، اپنی سوچ کو، اپنی طاقت کو استعمال کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے. کیا صدر پاکستان کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. یعنی تینوں طاقتیں مل کے جو پاکستان پر اس وقت حاکم وقت کی شکل میں مسلط ہوئی ہیں، وہ خان صاحب کے علاج میں کوئی سیریس نہیں ہے. اگر علاج میں سیریس ہوتے تو خان صاحب کا یہ حال نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اخلاقی
انسانی اور قانونی. آپ کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے. سر ہمارے آپ پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز نے ایک بہت بڑا جمع غفیل جمع کر لیا تھا، سیکیورٹی کے بڑے ایشوز کھڑے ہو رہے تھے جس کی وجہ سے فیصلہ حکومت کو کرنا پڑا، وہی ریزن دے رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، 3-4 ٹی وی چینلز پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 10 لوگ بھی جمع نہیں کر سکتے، ہم تو 100 لوگ بھی جمع نہیں کر سکتے، ہم تو 50 لوگ بھی جمع نہیں کر سکتے. تو ایک رات میں یہ لاکھوں لوگ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہ سوائے منافقت، جھوٹ اور زیادتی کے علاوہ یہ الفاظ اور کچھ نہیں ہو سکتے. میں تو پھر بھی مسلم لیگ نون کے لیڈران سے، ورکر سے، نواز شریف صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ اخلاقی انسانی طور پر آپ یہ کوشش کریں کہ خان صاحب کے مسائل، خان صاحب کا علاج، خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات قانونی، آپ اس کو شروع کروائیں. یہ آپ کے حق میں بھی اچھا نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ نے 3 سال حکومت کر لی ہے تو یہ آپ کے حق میں اچھا جائے گا. نہ ہی یہ پیپلز پارٹی کے حق میں اچھا جائے گا، نہ ہی یہ جمہوریت کے حق میں اچھا جائے گا، اور نہ ہی یہ مسلم لیگ نون کے حق میں اچھا جائے گا. ہاں اچھا جائے گا، ضرور جائے گا. ان کے حق میں اچھا جائے گا جو ان سب کو لڑا کے 10 سال یہ اندر، 2 سال وہ اندر، 3 سال یہ بار، 10 سال جلا وطن کر رہے ہیں. ان کے حق میں ضرور جائے گا. اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، نہ عوام کو فائدہ ہوگا، نہ جمہوریت کو فائدہ ہوگا، نہ جمہوری پارٹیوں کے سربراہوں کو فائدہ ہوگا، نہ جمہوری طاقتوں کو فائدہ ہوگا، نہ اس ملک کی سیاست کو فائدہ ہوگا. سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا. پھر ظاہر بات ہے کوئی 10 سال، کوئی 12 سال، کوئی 11 سال، کوئی 15 سال، ہو سکتا ہے کہ موجودہ صاحب جو ہیں ہمارے وہ 12 سال کا ماسٹر پلان بن کے بیٹھ گئے ہوں، تو اس لیے یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں، پاکستان کا شہری یہ چاہتا ہے کہ جو میرے بھائی نے یہ بات کی کہ جی سسٹم، نظام ایسا کر لیں، ویسا کر لیں، گاڑیاں کم کر لیں، کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں اس نظام کو درست کرنے کے لیے جو یہ ملک کے طاقتور لوگ ہیں انہیں سوچنا ہوگا کیا یہ اس ملک کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، کیا یہ واقعی پاکستانی قوم کو، عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، یا یہ کیڑے مکوڑے سمجھ کے ہم سے کھیلتے رہیں گے، 30 روپے گرا دو، 20 روپے اچھا بڑھا دو. سر مجھے یہ بتائیے گا رضوان خان زادہ صاحب، کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے، کوئی ایسا کوئی آپ لوگ کو منظر نامہ سامنے آئے گا کہ اس خلاف جایا جائے جو حکومت اس وقت کر رہی ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے خلاف؟ یا اس وقت جس طرح سے آپ نے عثمہ صاحبہ کی بات کی تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو تحریک تیز کرنے کے لیے کچھ حکم دیا گیا ہے یا اشارہ دیا گیا ہے، کیا کوئی پارٹی کی طرف سے ایسی حکمت عملی سامنے آنے والی ہے؟ دیکھیں کل حکومت کے خلاف کنڈم کورٹ کی جو یہ اپلیکیشن ہے، اس آرڈر کے اگینسٹ جو حکومت نہیں مان رہی ہے، وہ ایک اپلیکیشن داخل کی جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ریاست طاقتور ہوتی ہے، ریاست سے کوئی لڑ نہیں سکتا، یہ ایک حقیقت ہے. ریاست کو سوچنا یہ ہے کہ ریاست قائم رکھنی ہے یا نہیں. آپ انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں ملک میں، کاروبار تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے. ملک کی 35% انڈسٹری بند ہو چکی ہے، ٹیکسٹائل ملیں بند ہوتی جا رہی ہیں، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کا ڈالر کہاں پہنچ چکا ہے، آپ کا پیٹرول ڈیزل کہاں چلا گیا ہے، مہنگائی کی شرح کہاں پر چلی گئی ہے. تو آپ یہ سب چیزیں دیکھیں، آپ کا انویسٹر نہیں آ رہا، آپ فضول میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. ایک طاقتور ادارہ، ایک طاقتور حکومت، ایک طاقتور پولیٹیشنز وہی امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے. آپ بھی کوئی جو ہے وہ ارب پتی نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیٹرول کتنے کا ہے، گھر کا راشن کتنے کا آتا ہے، بچوں کی فیسیں کس طرح پوری کی جاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا والوں سے زیادہ اندازہ کسی کو نہیں ہے، جو پروڈیوسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اینکر ہیں، ایک عام آدمی ہے، ایک کوئی میں کیا کہوں اس کو دکاندار ہے، کوئی ریڑی والا ہے. وہ اصل مسائل کا شکار تو یہ قوم ہے. یہ بڑے بڑے لیکن صنعت سر جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو جو مسائل ہے کا سامنا وہ تو ہے، نہیں ہے نا. جی جی دیکھیں سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ بالکل سن رہا ہوں میں آپ کو. سر جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو مسائل کا سامنا ہے وہاں پہ ہر پاکستانی یہ بات جانتا ہے، لیکن یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب ملک کو مسائل کا سامنا ہے، خاص طور پہ آپ کے پاس کے پی کی گورنمنٹ ہے، تو پہلے ان مسائل کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے
بانی کی رہائی کے حوالے سے بات کرنا چاہیے. وہ ایک پارٹ ضرور ہو سکتا ہے, مسلم لیگ نون نے بھی کیا, پیپلز پارٹی نے بھی کیا, لیکن اس کو خالی اس کو محور نہیں بنایا, ملک کے مسائل کو بھی صحیح طریقے سے لے کے چلتے رہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, ٹھیک ہے کہنا کہ جی پی ٹی آئی ملک کے کی بہتری کے کردار میں کوئی رول نہیں ادا کر رہی, سوائے اس کے کہ جب تک ان کے بانی باہر نہیں آئیں گے, جب تک پاکستان میں جو ہوتا رہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں جی, اگر آپ یہ تاثر دینا چاہتی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی 13 14 15 سال سے کے پی کے میں گورنمنٹ ہے, تو وہ اس گورنمنٹ میں کیا کیا انہوں نے؟ 3 سال سے خان صاحب بند ہیں, یہی نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری طاقت خان صاحب کی رہائی پہ لگا رہے ہیں. کے پی کے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کسی نے رکاوٹ نہیں کی. کے پی کے میں آپریشن ہو رہا ہے, کسی نے رکاوٹ نہیں کی. جو یہ فنڈز پورے صوبوں سے مانگے گئے تھے, کے پی کے نے اس پہ سائن کیا, کوئی رکاوٹ نہیں کی. حکومت کے کسی کام میں اگر کے پی کے کی گورنمنٹ نے, وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اگر رکاوٹ ڈالی ہے تو مجھے بتا دیں آپ. تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, حکومت کے سارے کام ہو رہے ہیں, وفاق کے سارے کام ہو رہے ہیں, ادارے پورے کے پی کے پہ مسلط ہوئے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. اب صرف نہیں ہو رہا تو کیا نہیں ہو رہا, خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلائی جا رہی, خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی, خان صاحب کی رہائی کے لیے اڈیالہ کے باہر دھرنے نہیں دیے جا رہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ایک ورکر کیا چاہتا ہے؟ ایک پی ٹی آئی کا ورکر چاہتا ہے کہ ہمیں یہ کے پی کے کی گورنمنٹ لے لو, ہم سے یہ ایم این اے ایم پی اے سینیٹر لے لو, ہمارا خان ہمیں دے دو. ایک ورکر کی, ایک ووٹر کی, ایک سپورٹر کی یہ خواہش ہے. ووٹر یہ نہیں چاہتا کہ کے پی کے کی گورنمنٹ 5 سال ہمیں اور دے دو, 15 سال اور دے دو. ورکر یہ چاہتا ہے کہ ہمارا خان, ہمارا لیڈر ہمیں دے دو. یہ گورنمنٹ, یہ ایم این اے ایم پی اے تو ہم پھر بھی لے لیں گے, ہمیں خان کی فکر ہے. ہم نہیں چاہتے کہ سہیل افریدی اس کو لیڈ کریں, ورکر نہیں چاہتا. علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن ہے, ہم بھروسہ ہے, ورکر کو بھروسہ ہے, ووٹر کو بھروسہ ہے, اعتماد ہے, پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو علیمہ خان پہ اعتماد ہے. تو خان صاحب کی دیکھیں لڑائی کس نے لڑی ہے. آج تک علیمہ خان صاحبہ ایز اے بہن, ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اڈیالہ نہیں چھوڑا. وہ اڈیالہ کے باہر ڈٹ کے کھڑی رہی, انڈے بھی مارے گئے, پانی بھی گرایا گیا, یوٹیوبر بھی بھیجے گئے, ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے, لیکن ہمیں اس پہ افسوس نہیں ہے. کیوں کہ ہم نے یہ سارے ڈرامے دیکھے ہیں. ہم نے بھٹو کا قتل بھی دیکھا, ہم نے فاطمہ جناح کو ہارتے ہوئے بھی دیکھا, ہم نے جو ہے نواز شریف کو جلا وطن ہوتے بھی دیکھا. یہ سارے ڈرامے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ریاست طاقتور ہو کر حملہ کرتی ہے کسی سیاسی پارٹی پہ تو اس کی قیادت کو توڑتی ہے, اس کے ایم این اے ایم پی اے سینیٹر کو توڑتی ہے, ان کی معیشت پہ پیر رکھتی ہے, ویڈیو بنائی جاتی ہیں, پارٹیاں چھڑائی جاتی ہیں, زبردستی ظلم اور جبر کیا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے وکٹم ہوں نا, خود میرے ساتھ جو کچھ ہوا آج تک میں جو ہے اس کو بھگت رہا ہوں, تو یہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ظلم کیے, جبر کیے, کچھ بھی کیا, لیکن اس قوم کو تو ریلیف دو. خان صاحب کو آپ 20 سال جیل میں رکھ لو, پیٹرول لے آؤ نا 100 روپے کے اوپر, خان صاحب کو آپ پھانسی لگا دو, آپ لے آؤ نا پیٹرول 100 روپے پہ, آپ ڈالر 100 روپے کا لے آؤ, ملک کو ترقی دے دو. خان صاحب کو جیل میں رکھنے سے اگر ترقی ہوتی ہے اس ملک کی تو آپ رکھ لیں, خان صاحب کو پھانسی پہ لٹکانے سے ترقی ہوتی ہے اس ملک کی تو آپ لٹکا دیں. لیکن آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, آپ نے انڈسٹریاں بند کرا دی. بہت شکریہ آپ رضوان خانزادہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, آپ بریک کے بعد آپ کے ہندوستان سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اشرف غوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں, ہم نے بات کی یہاں پہ کفایت شعاری کے حوالے سے, آپ بھی سجیشن دے رہے ہیں, ملک میں بڑے بڑے اکنامسٹ موجود ہیں یہاں پہ, لیکن سوال یہ ہے کہ چیزیں بہتر ہو کیوں نہیں رہی؟ کیا فیصلہ سازی کی کمی ہے یا ہمیں اسٹریٹجی اپنی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پاکستان کی معیشت کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, تقریباً 10 سال سے میں ٹی وی ٹاک شو کر رہا ہوں, 10 سال ہو گئے مجھے, اور ابھی ایک بات کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں اور ہمیں بھی نہیں اچھا لگتا, اور پچھلے 30 سالوں سے ہم ایک ہی پریکٹس میں گھوم رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو چیزیں پارٹ آف دا پرابلمز ہوتی ہیں وہ پارٹ آف دا سولوشن کبھی نہیں ہو سکتی. جو ایسے سسٹم میں لوگ ہیں ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ سسٹم کو ٹھیک کریں گے جو خود ہی پرابلم کا ایک حصہ ہیں؟
بات یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کو لے آیا جائے یا نواز شریف آ جائیں یا زرداری صاحب آ جائیں، بلاول آ جائیں، مریم. اصل بات یہ ہے کہ اسٹرکچر جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے، اسٹرکچر اگر آپ نے دیکھنا ہے پچھلے آپ کو 20 سال پہلے جانا پڑے گا. 2012 میں آپ کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 20 ارب ڈالر تھی، جو آج 16 ارب ڈالر پہ آ گئی. آپ تو شرنک ہو رہے ہیں. آپ کی ایجوکیشن کا کیا حال ہے آپ دیکھیں نا. ابھی صاحب نے بتایا کہ وہ میٹرک پاس لوگ آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہوتے ہیں. ایسے ہی نا پیٹرولیم کا وزیر جو ہے آپ کا بی اے پاس ہے. نان ٹیکنیکل لوگ ہیں اس سسٹم کو چلانے والے، نان ٹیکنیکل لوگ ہیں جنہیں خود کچھ نہیں آتا، اور عوامی مینڈیٹ سے یہ کرپشن کر کے کس طرح سے یہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں اور اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں. اور اسمبلیوں کا حال آپ دیکھیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجھے آپ بتائیں. آپ محسن نقوی صاحب کو سیکنڈ کر رہے ہیں. دیکھیں محسن نقوی صاحب نے بہت اچھا اسٹیٹمنٹ ہے، میں ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی 100 ارب ڈالر جو گئے ہیں وہ واپس لائے جائیں گے اور آنے چاہیے. کیوں گئے؟ اس ملک کے پیسوں سے دوسرے ملک کو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں. یہاں کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہاں خون پسینے کی کمائی کر کے 30-35 ہزار کا ایک ورکر جو ہے وہ آپ کو 300 روپے کا پیٹرول لے کے وہ جاتا ہے. 2 لیٹر بھی اگر وہ کنزیوم کرے گا تو اس کی آدھی سیلری تو ختم ہو گئی ہے. لوگ سوسائڈ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ لا اینڈ آرڈر کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جس طرح چاہیں پولیس کو یوز کر لیں، آپ کے پاس اثر و رسوخ ہے، آپ پولیٹیشین ہیں یا آپ کے پاس پیسہ ہے. یہ کہاں ہوتا ہے مجھے بتائیں. کوئی دنیا کے اندر ایسا سسٹم نہیں ہے. اگر صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ انتظامی امور کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے. ملیشیا کو دیکھیں 13 اسٹیٹ ہیں جس کو فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. ایران کو دیکھیں 31 پروونسز ہیں. صوبے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انتظامی امور میں آسانی پیدا ہو، چیزیں فیسیلیٹیٹ ہوں، لا اینڈ آرڈر سسٹم آسان ہو جائے. ہر صوبے کا ایک سی ایم ہوگا، ایک گورنر ہوگا، اور وہاں پر لوگوں کی سنوائی ہوگی اور لا اینڈ آرڈر سسٹم بہت آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے. اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ یہاں پہ آپ نے ایجوکیشن ہی نہیں دی ہے. جب لوگوں کو ایجوکیشن ہوگی تو ان میں شعور آئے گا نا. اچھا، آپ کے کہنے کا مقصد یہ جو سوال میرا تھا میں اس پہ واپس جاتی ہوں کہ اس وقت مین مسئلہ کیا ہے؟ معیشت جو ہماری تنزلی کا شکار ہے وہ، فیصلہ سازی، یا جو ہمارا ابھی پولیٹیکل سسٹم ہے آپ کہتے ہیں وہ وجہ ہے کہ پاکستان اس وقت اس نہج پہ پہنچ گیا ہے؟ جو اس ملک کے سنسیئر لوگ ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں یا ٹیکنوکریٹس ہیں یا پولیٹیشینز ہیں یا فورسز میں، وٹ ایور، جو اس ملک کے محب وطن ہیں وہ اس کو اون کریں. اس کی 20 سالہ کم از کم پالیسیز، ایسی پالیسیز بنائیں کہ جو تعصب سے پاک ہو. ٹھیک ہے، اور قومی مفاد کے حق میں ہو. بالکل اسی طرح کہ اگر فرض کریں، اب کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی اگر صوبہ بنتا ہے تو کراچی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سے نکلتا ہے کیا ہے؟ کوئی رائلٹی تو وہاں ملے گی نا. اگر آپ گھوٹکی کو صوبہ بنائیں گے تو وہاں سے تو گیس ملتی ہے، اس کو وہاں کی رائلٹی ملے گی. اگر تھر کو آپ صوبہ بنائیں گے تو وہاں پر کول ہے تو اس کی رائلٹی تھر کو ملے گی. تو اس طرح انٹیریئر ڈیولپ ہوگا. جب پیسہ ہوگا تو ایجوکیشن ہوگی، جب ایجوکیشن ہوگی تو ہیلتھ ہوگی، آپ کا لائف اسٹائل چینج ہوگا. آپ پوری دنیا کو آپ دیکھیں، آپ سنگاپور کو دیکھیں، ملیشیا کو دیکھیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، آپ سری لنکا جیسے ملک کو دیکھیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں جو 45 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ چلا گیا، جو پاکستان کا ایک حصہ ہوتا تھا. بیکاز وہ ایک قوم ہے. ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکے. ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں کے مفادات میں بات کرتے ہیں. ہمیں پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سوری ٹو سے یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم اگر ایک جھنڈے تلے آ کے اور ایک ایز اے نیشن سوچیں کہ ہمارے ملک کا مفاد کیا ہے. میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، مطلب آپ ہمارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈو پاک کی گٹھی میں ہے کہ مرکزیت کی طرف جاتے ہیں. تو کیا 18ویں ترمیم بھی نہ ہو اور صوبے بھی بنائے جائیں؟ دیکھیں جی، 18ویں ترمیم یا 19ویں ترمیم، یہ یہاں پر لوگ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمارا ووٹ بینک کم ہو جائے گا، ہماری یہاں کی سیٹ ختم ہو جائے گی، یہاں سے ہمارا منسٹر نہیں آئے گا. یہ یہاں پر یہ ان کی مینٹلٹی ہے، یہ ان کی سوچ ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گی. اس ملک کے اندر اب تک 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوتی تو پاکستان کا قرضہ ختم ہو جاتا اور $1 1 کے برابر ہو جاتا. اگر آپ صحیح سمت میں چلیں نا، آپ انڈسٹری کو فروغ دیں نا. آپ ٹیکس اپون ٹیکس لگاتے ہیں. آپ لیوی کیا ہے؟ یہ بھی ٹیکس ہے، بدماشی ہے. آپ
بجلی کے بلوں میں ٹی وی لائسنس کی فیس لیتے ہیں. آپ کیا حماقت کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک یہاں انڈسٹری پروموٹ نہیں ہوگی، اس کی دو بڑی وجوہیں. پہلے آپ لا اینڈ آرڈر بنائیں، ایک سسٹم بنائیں یہاں پہ شہری محفوظ ہو. جب یہاں کا اپنا شہری محفوظ نہیں ہے تو فورن انویسٹر یہاں پہ محفوظ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب سے پہلے آتے ہی دیکھتا ہے کہ کس ملک میں اس کو کتنا تحفظ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پر اس کو ٹیکسی مراد دیتے ہیں کہ جی یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں، وہ سب سے پہلے تو اپنی جان مال کا تحفظ چاہے گا نا کہ بھائی میری جان ہی یہاں پر محفوظ نہیں ہے تو میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے کیا کروں گا. بہت ساری کمپنیز یہاں سے پیک کر کے واپس چلی گئی ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش میں سیٹ اپ لگا دیے. یہاں تک کہ جو پاکستانی نیشنل ہیں انہوں نے انڈسٹریز تنزانیہ میں لگا دی ہیں، افریقہ میں لگا دی ہیں، آپ بنگلہ دیش میں لگا دی ہیں. جو یہاں کے انویسٹر ہیں جو پاکستانی ہیں وہ خود یہاں پاکستان میں کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، جو دبئی جا کے بیٹھ گئے. اچھا، آپ نے 2-3 چیزیں کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم اوور آل ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صوبے بننے چاہیے. 18ویں ترمیم کے بارے میں آپ نے خیال نہیں دیا اور آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن فرسٹ پرائرٹی ہے، سیکنڈ میں آپ کے ریفارمز ہونے چاہیے جو آپ کی معیشت کو آگے بڑھائیں. ایسا ہی ہے؟ تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہوں گی تو ہی ہوگا. تو پھر آپ وہی والا اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں سسٹم جو ہے وہ جس طرح سے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، اس کو نئے سرے سے لانا پڑے گا. ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں، میں اوپر کی سطح پہ تو ایک الگ بات ہے، میں نچلی سطح کی بات کر رہا ہوں. ہمارا تھانہ کلچر دیکھیں، ہمارا ایجوکیشن کلچر دیکھیں، ہمارے یہاں جو پرائیویٹائزیشن جب ہوتی ہے تو وہاں کمپٹیشن ہو جاتا ہے. بینکس ایک زمانے میں نیشنل ہوتے تھے، جب ان کو پرائیویٹائز کیا تو آپ دیکھیں ان میں کمپٹیشن بڑھ گیا. اب بینکنگ نظام کتنا اچھا ہو گیا ہے بیکاز کمپٹیشن بڑھ گیا. اس کو پرائیویٹائز کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو نیشنلائز کریں گے تو کوئی کام ہی نہیں کرے گا اور سرکاری ملازم کو کوئی نکال نہیں سکتا. اب یہ کیا ہوتا ہے، چارج شیٹ دے دی، انکوائری بیٹھ گئی، سیلری تو اس کی چل رہی ہے، اس کی جاب تو ختم نہیں ہوئی. یہ پریکٹس کو آپ ختم کریں. میں اب آپ کا جو شعبہ ہے اس لحاظ سے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ اگر میں کہوں کہ پاکستان یہ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے اگر ایک اکانومی میں اگر کسی طرح آگے بڑھ سکتا ہے تو کون سا شعبہ ہے؟ یہاں پہ جس طرح ہم پہلے بحث کر رہے تھے اس بات پہ کہ گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ لیوی لینے سے یا کسی اور طرح سے ٹیکس لینے سے سب کچھ ٹھیک ہوگا. کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان میں جو معیشت کی بہتری کی طرف آپ کو لے کے جا سکتی ہے؟ پاکستان کو انڈسٹری جو ہے بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے اگر آپ اس میں فرینڈلی ٹیکس سسٹم بنائیں. آپ ایف بی آر کے جو ہے نا، ایف بی آر کی بدماشی یا ایف بی آر کو تھانے دار آپ نہیں بنائیں. ایف بی آر کا اپنا سسٹم کتنا پور ہے، ان کی اپنی پورٹل کے اوپر تو انوائس اپلوڈ نہیں ہوتی ہے. امپورٹ کوڈ جو ہوتا ہے، جو ایچ ایس کوڈ ہوتے ہیں، وہ ان کو خود نہیں پتا کیسے اپلوڈ کرنا ہے. انیکجا سی لوگوں کا کھل جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ جی اس کو جو ہے نا مہینے کے اینڈ کے اندر جو ہے نا آپ جو ہے اس کا وہ کر لیں. اور عام آدمی کو ریٹرنز کے حوالے سے ریٹرنز جمع کرا دیں. بھائی دیکھیں ریٹرنز ہوتا کیا ہے، ایک انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے، جب تک آپ کا انیکجر سی کا پورٹل نہیں کھلے گا وہ ادر انوائسنگ نہیں کر سکے گا. آپ کے تو پورٹل میں اتنا پرابلم ہے، آپ کا آئی ٹی سسٹم آج تک ٹھیک نہیں ہوا. 20,000 آدمیوں کا ایف بی آر بوجھ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اتنی مراد اتنی تنخواہ ان کو دے رہے، جبکہ اے آئی 27,000 اے آئی سسٹم آپ لگا دیں 2,000 آدمی کام کریں گے اور ایسا ہوگا انشاءاللہ. ابھی دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا ٹیکنالوجی ٹرانسفارمنگ کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم لوگ ایک نئے ایرا کی طرف جا رہے ہیں. اب کون جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ ہم جائیں گے، آف کورس ہمیں جانا پڑے گا، وہ نہیں جائیں گے تو ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. اب جب سسٹم میں ہم نہیں آئیں گے نا تو ہم خود نہیں آنا چاہتے لیکن سسٹم ہمیں لے آئے گا. جس طرح کہ آپ ڈیجیٹل کرنسی کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن جو ہو رہی ہے 2030 بہت چینجنگ کا ایئر ہوگا. دیکھیں ہوتا ہے کیا، ہر صدی میں سر ریاست کی سطح پہ اگر چینجز نہیں ہوں گی تو ایک عام آدمی کیسے تبدیلی لائے گا؟ دیکھیں اسٹیٹس کو چلانے والے جو لوگ ہیں نا، بیسیکلی ریاست کو چلانے والے لوگ ہیں، وہ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میری فیملی میں کون پرائم منسٹر ہے، میرا کنٹرول کتنا ہے پاکستان پہ، میں پاکستان کی سیاست سے باہر تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے، جو سنسیئر لوگ ہیں وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی گروتھ کو دیکھتے ہیں. ڈالر 58 روپے کا آپ کا 2012 میں تھا، آج 300 کا ڈالر ہوگا. اس میں پی ٹی آئی کی نااہلی بھی ہے. دیکھیں میں ایک ٹیکنوکریٹ ہوں، میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں. آپ کو 3 سال ملے تھے، آپ نے کیا کرا؟ ڈالر کا آپ کے پاس ایسی نااہل فائنینس منسٹری تھی جس نے ڈالر کو 170 سے 300 پہ پہنچا دیا. جبکہ خان صاحب وزیر اعظم تھے، وہ کہنے لگے ٹی وی پہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ڈالر بڑھ گیا. ان کے پاس ٹیم صحیح نہیں تھی.
नॉन टेक्निकल लोग थे, नाहिल लोग थे। किसी हुकूमत के पास आए हैं? 3 मरतबा उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज अच्छा, किया। आपकी फील्ड में मुझे बताएं, कोई फाइनेंस मिनिस्टर आपको लगा है कि ठीक है? क्यों परवेज मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज को बाहर से बुलाया था, फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, फिर बाद में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, बिकॉज वहाँ पे उस वक्त एक सिस्टम चल रहा था, इंडस्ट्री खुश थी, खुशहाली थी, हर आदमी बैंक से गाड़ियां निकाल रहा था, हर आदमी का एनटीएन बन रहा था, क्रेडिट कार्ड मिल रहे थे, एक कितना कैश फ्लो था, बिकॉज 58 रुपए का डॉलर था, 20 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट थी, आप तो कहाँ ले गए पाकिस्तान को? चलें ठीक है, इस पे बात करते हैं। ज़फर जमील शेख साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, मेरा ख्याल है कि सवाल नहीं है, आप क्या तजिया करेंगे इस हवाले से कि जो इस वक्त हाल है, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि क्या चीज़ें जो बेहतर कर सकती हैं इस वक्त, खासतौर पर जाहिर सी बात है कोई मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब उसकी फाइनेंशियल सिस्टम बेहतर हो, आपको लगता है सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है? देखिए, सिस्टम तो डेफिनेटली कोलैप्स है, इसमें कोई शक नहीं, और आज नई बात नहीं है, कम से कम 3 दहाइयों से कोलैप्स चल रहा है, ये तो अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। और प्लस नो डाउट वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल कि इतनी समझिए कि बेतरतीबी के बावजूद हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो अल्लाह का करम है, उसका एहसान है। गौरी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जब तक आप देखिए ना, पहली चीज़ तो वही आपकी वाली बात के, जब तक इस्लामाबाद दुरुस्त नहीं है, कराची दुरुस्त नहीं है, लाहौर दुरुस्त नहीं है, पेशावर दुरुस्त नहीं है, कोयटा दुरुस्त नहीं है, आप कोई सिस्टम नहीं चला सकते। पहले तो इन 4 सूबाई हेड जो हों, अगर मज़ीद सूबे नहीं बनते, अव्वल तो सूबे बनने चाहिए, फेडरल टेरिटरीज बननी चाहिए, तो जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, वो प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल हो, अगर उसमें जब तक ईमानदार और कॉम्पिटेंट, सिर्फ देखिए इमरान खान वॉज वेरी ईमानदार बट फ्रेंकली स्पीकिंग वॉज नॉट कॉम्पिटेंट, जिसको वाज भुगत रहे हैं उनकी पार्टी भुगत रही है, ठीक है ना, ना ही कोई इकोनॉमिकली कॉम्पिटेंट थे वो, और ना ही किसी और एतबार से कॉम्पिटेंट। ऐसी ईमानदारी को आप क्या करेंगे? 100% ईमानदार ना हो, 70% हो, कोई बात नहीं, लेकिन कॉम्पिटेंसी 100% होनी चाहिए, तभी आप मुल्क चलते हैं। कॉम्पिटेंसी चाहिए आपको, अपनी बाय ऑल मीन्स इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना पड़ेगा आपको, और खास तौर से टेक्सटाइल को। आपकी सर कौन करेगा? मैं इनसे वही भी करेगा जब पूछा, इस्लामाबाद से सिंसियर लोग आएंगे, टेक्नोक्रेट्स आएंगे, मतलब अगर कोई मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्री ही से आएगा तो वही समझता है कि इंडस्ट्री के क्या मसाइल हैं। जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर लगा जाए, उसी फील्ड का जब तक नहीं आए, सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि चूंकि आप जीत के आ गए हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा दे, कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत के आ गए हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसे वाली मिनिस्ट्री, उसके आप मिनिस्टर बन जाएं। आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। आप जो जीत के आ रहे हैं उनका काम लेजिस्लेशन है, बाकी पूरी दुनिया में टेक्नोक्रेट काम करते हैं इन इम्पोर्टेंट पोजीशन में, पूरी दुनिया में जहाँ तरक्की होती है। अब तो छोटी मिसाल दूं, कई तो पहले भी दे चुका हूँ आपसे, मिलती जुलते हालात पुर्तगाल के 1924 में वो पहला बड़े अपने इस आर्मी गवर्नमेंट थी। जनरल साहब ने कहा कि अब सब ईमानदार जनरल साहब आए, उन्होंने कहा कि क्या मुल्क जरूर समझे, सभी हम कह रहे हैं कि सबसे पहले मईशत ठीक होनी चाहिए। भाई लेके आओ मईशत का बंदा, तलाश किया गया, पता चला कि लिस्बन का कोई प्रोफेसर है, पूरी दुनिया से मशवरे लेती है, डॉक्टर सालाजार, उनको आप लेकर आइए। लेकिन वो आएंगे नहीं, आपको जाना पड़ेगा उनके घर। ही वेंट टू हिज हाउस कि आपको मुल्क की ज़रूरत है, बड़ी मुश्किल से एक ही शर्त रखी, एग्जैक्टली पाकिस्तान वाले हालात थे, करप्शन बेनतहा। अच्छा, उससे भी 14 साल में करप्शन हो गया था। पहले तो वहाँ बादशाह थी, सब सही चल रहा था, वहाँ पे तो शौक चढ़ा कि जमहूरियत होनी चाहिए, शोर शराबा मचाया। अच्छा, वो भी कू किया, बादशाह से भी आदमी, चलो ठीक है इनको जमहूरियत लेके, जमहूरियत बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी दुनिया के कर्जे चढ़ा लिया। उसने कहा देखिए, अगर पूरे पावर के साथ मुझे कॉमर्स मिनिस्टर बनाते हो तो मैं आऊँगा, मैं जिसको पैसे दे दूँ वो दूसरा नहीं पूछेगा क्यों दिए, जिसके पैसे रोक दूँ कोई नहीं पूछेगा। जनरल साहब ने यूँ पेपर बढ़ाया, साइन करके ब्लैंक, आप साइन कीजिए। विद इन 4 years उन्होंने जिस पे फॉरेन कर्जे थे वो पलटा दिए, पूरी इकोनॉमी उनकी बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे आ गई। देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड आई रिमेन इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर सालाजार मोर देन 30 years। और फिर एक वो वक्त भी आया कि इतने पॉपुलर गवर्नमेंट हो गई थी कि कोई जर्नल ने कुछ गलत काम किए, उन्होंने जर्नल्स को भी बुला लिया अदालतों के अंदर। अगर हम आवाम के लिए ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पाकिस्तान में कौन फैसला करता है, ठीक है, आप उन फैसला साजों को क्या ये पैगाम देंगे जो ये बात आप कर रहे हैं? देखें, जो भी फैसला साज है, इसको फैसला साज एक ही एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से रहे, खुल के हमें बोलना चाहिए। और अब सूरत हाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर
چونکہ اتنا ان سے کہیں زیادہ کرپشن سرایت کر گیا ہے آپ کے سول سوسائٹی میں، اسپیشلی پولیٹیکل سوسائٹی میں، کہ کسی ڈنڈے کے بغیر یہ نہیں چل سکتا. ابھی دیکھیں چل رہے ہیں نا، آخر انسان کے بچے بن کے چل رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کروا رہے ہوں. تو آرمی اور پولیٹیشینز کا بالکل کولیبریشن رہنا چاہیے، لیکن ابھی آرمی کو سوچنا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، جب آپ کی بات سنی جا رہی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے بات سنوانے کی، آپ وہ بات سنوائیں جو پوری قوم کے مفاد میں ہے. جو ایک اچھا جب آپ کے اسٹیٹمنٹ دیے، اس نے بول چال اٹھا دیا ہے، محسن نقوی حقیقت صحیح بول گئے کہ کولیپس ہو گیا ہے، صوبے بھی چاہیے، فیڈرل ٹیریٹریز بھی چاہیے، اس کے بغیر نہیں چل سکتے آپ. اچھی بات ہے، اس کو بولڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، محسن نقوی کی بات کو بہت سارے لوگ سیکنڈ کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب نہیں ملتا کہ پھر کیا وہ جو ہم کہہ رہے کہ اتنی بڑی کیبنٹ ہوگی، تو پھر کیبنٹ کی صورت میں واپس ایک کیبنٹ ہوگی، پھر لوگ بڑھتی ہوں گے. جب آپ سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہو تو چند 100 انگریز جو ہیں وہ سب کو ریاست کو سب کو چلا رہے تھے. 2000 کی بیوروکریسی تھی جو 40 کروڑ کو سنبھال رہے. ٹھیک ہے نا، اب ہم بیوروکریسی کی بات کر لیتے، کتنی مزید بیوروکریسی اب آئے گی اور کتنی منسٹریز بنیں گی. جب آپ فلٹر کر دیں گے نا، کمپیٹنٹ لوگوں کو لائیں گے، تو ایک پوزیشن پہ اگر ایک کمپیٹنٹ 7 ڈی سیز کراچی کو نہیں چلا پا رہے ہیں، اسی کراچی کو ایک ڈی سی چلا دے گا if he is a competent. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. 114 تھانوں کے ہونے کے باوجود کرائم ختم نہیں ہو رہا کراچی کا. ایک ایس ایچ او اگر بڑے علاقے میں آ جائے گا ایماندار اور کمپیٹنٹ، وہ آدھے کراچی کے کرائم ختم کر دے گا. کمپیٹنسی از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں کہ نہیں ہے، اس ملک میں ملیں گے آپ کو کمپیٹنٹ لوگ، آپ ان کو تلاش کیجئے، تلاش کریں. ٹھیک ہے جی، ہم پروگرام کے چونکہ آخری حصے میں جا رہے ہیں. اشرف غوری صاحب، میں پھر آپ سے پوچھوں گی، جس طرح سے سر بات کر رہے تھے، آپ نے بھی صوبوں کے حق میں بات کی کہ 1 یونٹ ہونا چاہیے، یا جو ہے وہ انتظامی یونٹ کو جو ہے فیڈرل کے ٹیریٹری کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی آپ سے بھی سوال پوچھوں گی، پھر لوگ بھرتی ہوں گے، پھر بیوروکریسی آئے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ اس کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے شوڈ بی کمپیٹنٹ. کمپیٹنسی بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ابھی جسے کہا کہ ایک تھانے کا ایک ایس ایچ او اتنا بڑا علاقہ ہے کیسے سنبھالے. اس کا جو ریکروٹنگ کا جو سسٹم ہے نا، وہ بالکل ISSB سسٹم ہونا چاہیے پولیس کا. اس کے اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے. کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، کوئی سفارش نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ISSB میں آرمی میں سلیکشن ہوتا ہے، اسی طرح پولیس کے کانسٹیبل کا بھی سلیکشن ہونا چاہیے. جس طرح امریکن پولیس ہے، جس طرح سنگاپور کی پولیس ہے، کینیڈین پولیس ہے، اسی طرح ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اگر ہمیں اس کی ضرورت ہے تو باہر کے لوگ بھی ہم ہائر کر سکتے ہیں جو ہمیں پولیس بنا کے دے سکتے ہیں. UAE بھی ہمیں بہت اچھی پولیس بنا کے دے سکتا ہے. کوپریشن ہم کر سکتے ہیں. جب ہماری ملٹری ٹو ملٹری ٹریننگز ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہم فیسلٹی دے سکتے ہیں. بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں. ہم دوسری چیز یہ کہ ہم باہر سے لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں، اپنا ٹریفک سسٹم بنا سکتے ہیں. جیسے دبئی میں RTS سسٹم بنا ہوا ہے. آپ نے چالان کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اچھا اسٹیپ لیا، لوگوں کو آپ ڈسپلن کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں ان کو. کیونکہ ہمارے یہاں جو قوم ہے نا، یہ سسٹم کی عادی نہیں ہے. جب اس کے اوپر کوئی چیز آئی جاتی ہے نا تو یہ کمپلیننگ نیچر ہے. ایک تو کمفرٹ زون میں کمپلیننگ نیچر ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، اور پھر جو بیسک چیزیں وہ نہیں ہیں، تو انسان نفسیاتی ہو رہا ہے. نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ ایجوکیشن ہے. اندھیرے میں قوم کو پتھروں کے دور میں آپ لے جا رہے ہیں. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں. پولیس کا ایک سسٹم جو ہونا چاہیے وہ بالکل اخلاقیات سے گرا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ خوش دلی سے پولیس میں جاتے ہوں گے کمپلین کرانے. کوئی کہتے ہیں اللہ کی پناہ ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو یہ سسٹم آپ نے یہ کلچر بنا کیوں؟ اس کو ختم کریں. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ جب ہم اپنی فوج کے معاملے میں بھی سب کچھ کر رہے ہیں تو اگر ایک شعبہ ہمارا کمزور ہے تو ہم اس میں کیوں نہیں ایکسچینج کے کام کر سکتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس میں مدد لے سکتے؟ کر سکتے ہیں. لیکن ودن پولیس آپ کو آج بھی اچھے آفیسرز مل جائیں گے اگر ان کو بتا دیے جائے کہ آپ بالکل ڈی پولیٹیسائز کر دیے گئے ہیں. You should work according to your book. وہ کھڑے کے 4 آفیسرز آپ کی پولیس کو سیدھا. سر میں لیتی ہوں آپ کا موقف، سر میں آپ کا موقف بھی لیتی ہوں. اچھا سر، ابھی ہم جس طرح آپ کی تمام چیزیں ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں، اب ایک بہت عرصے سے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پہلے بھی پروگرام میں آپ سے بات ہوئی کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی ہماری اکانومی کی ایک مین وجہ ہے کہ وہ نہیں ہو پا رہی ہے. ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے، ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر لینڈ ہے. اب پاکستان ریئل اسٹیٹ لینڈ بن چکا ہے. اب مجھے بتائیں ریئل اسٹیٹ سے کیا فائدہ ہے؟ یہاں پر کتنوں کو روزگار ملے گا؟ انڈسٹری سے 4 بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ایکسپورٹ ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، اس سے متعلق 120 انڈسٹری چلتی ہیں، ایک انڈسٹری 120 انڈسٹری چلاتی ہے. یہ ماڈل جو ہے ملیشیا میں جب وہ کروڈ پام آئل کو ایکسپورٹ کرتے تھے تو بہت پیسہ تھا ملیشیا میں. تو مہاتیر محمد نے یا وہاں کی اس وقت مینجمنٹ نے کیا سسٹم بنایا کہ اب ہم اپنی را فارم میں ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اس کو فنش فارم میں کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کریں گے، تاکہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ بیکار ہو رہے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے جب را فارم کو ہم فنش فارم میں کنورٹ کریں گے تو ایک اس انڈسٹری سے 1000 انڈسٹری ریلیٹڈ انڈسٹریز چلیں گی. اس سے جاب کی جو ہے امپلائمنٹ پیدا ہوگی، امپلائمنٹ ریشو بڑھے گا، پوری دنیا سے لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ سر آپ کا. ظفر جمیل شیخ صاحب کنکلوڈ کیجئے گا لاسٹ پوائنٹ، سسٹم ٹھیک ہونے کا کوئی ایک اگر آپ مجھے کہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں تو کیا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کرپشن اور ڈنڈے سے ختم ہوگا، ٹھیک ہے نا. کوئی کمپیٹنٹ بندہ آ جائے، ایک انٹیریئر منسٹر ہی لے لیں، کمپیٹنٹ آ جائے جو خود بھی ایماندار ہو، جس کا اپنے اسکینڈل نہ ہو، وہ پولیس سے شروع کرے، سارے اداروں کو صحیح کرے وہ، ٹھیک ہے نا. ایک چیف سیکرٹری ایماندار آ جائے، مل جائیں گے انہی کے ایریاز میں، آپ کو مل جائیں گے. اس کو کہہ دیا ہے چیف سیکرٹری سندھ مثال کے طور پہ آپ سے لائے جا رہے ہیں کہ پوری بیوروکریسی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا ٹرانسفر کس کو کیا، آپ نے کس کو رکھا. ہو جائے گا. اٹ ول ٹیک ہارڈلی 5 years، لیکن یہ ہو جائے گا. اوکے، چلیں امید رکھتے ہیں. بہت شکریہ ظفر جمیل شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہے. اشرف غوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. رضوان خانزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.